فٹنس تو اوبیسلی ہر اس میں شاید زیادہ چاہیے اوبیسلی تھوڑی سی. آپ کی جیسے میں نے شروع کیا انٹرو میں, یو بوتھ ہیو کریئرز ایز ویل, آپ کے اور آپ کے یو ہیو 2 kids ایز ویل. سو اس سارے کے دوران جو ہے جو تھوڑا مطلب ورک لائف بیلنس نہیں کہوں گا میں اس کو, ماؤنٹینئرنگ لائف بیلنس کہوں گا, وہ آپ کیسے مینٹین کرتے ہیں سارے میں؟ بہت ساری سیکریفائسز ریکوائرڈ ہیں, رائٹ. تو 1 مہینے کا یہ ایکسپیڈیشن تھا, رائٹ. تو 1 مہینہ بچوں سے دور, کام سے دور, اور بہت ساری وہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. تو وہ یو نو اس لحاظ سے وہ اس میں چیلنجز ہیں. لیکن ہم دونوں کا یہ کلیکٹیو آئی تھنک اوپینین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت بھی ایک ہی دفعہ دی ہے, یہ عمر زندگی بھی ایک ہی دفعہ دی ہے, تو میکسیمم پوٹینشیل کے ساتھ جینے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہم فیملی کی ڈیوٹیز بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پروفیشنل بھی اور ساتھ ساتھ. اور چیلنج صرف یہیں پہ نہیں ہے, چیلنج سمجھیں کہ ایوری ڈے ہے, تیاری میں ہے, مطلب وہ فٹ رہنا وہ ایک چیلنج ہی ہے. جیسے میرے لیے ہے کہ میں اگر بچوں کو اسکول بھیج کے سو سکتی ہوں, تو لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں میں جم جاؤں اس ٹائم میں, تو میں وہ جم چلے جاتی ہوں. اور پھر بچوں کو بھی پارک لے کر جانا ہے, بچوں کی ایکٹیویٹی کرانی ہے, وہ سب چیزیں کرنی ہے. اب شام میں پھر میں سوچوں کہ ٹھیک ہے میں تو سو جاتی ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں, لیکن پھر میں سوچوں کہ نہیں میں رننگ کرنے جاتی ہوں. سو اٹس اے چیلنج فار ایوری ڈے, صرف جانے تک نہیں. کیونکہ آپ لوگوں کا ایک گول ہے نا, وہ گول بھی آپ بتا دیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ گول اس سے پہلے میرا سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ افطاری میں کچوریاں اور سموسے نہیں کھاتے؟ آپ کا روزہ قبول ہو جاتا ہے؟ یہ الگ جانتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ نہیں, بٹ نہیں, ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں کھایا, مطلب کوئی بھی فرائڈ چیز سموسے وغیرہ کچھ بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ ایئر فرائڈ میں کچھ. سر دیکھیں ہم انسپائر ہو کے ڈسپلن نہ آیا ہمیں تو پھر کیا فائدہ ہوا. نہیں ویسے ایئر فرائی اتنی مزیدار چیز ہے, آئی مین ہر چیز مل جاتی ہے اور وہی ٹیسٹی ہوتا ہے. یہ عوام نہیں مانتی اس بات کو, لیکن وہ کہتے ہیں فرینچ فرائز جو ہے نا, وہ جب تک وہ غلیظ تیل میں سے نہ نکلے ان کا وہ نہیں ہے, وہ ری یوز ہوا آئل جس کی عادت ہے. تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا اس کے بعد واٹس دا نیکسٹ, اب آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں 7 سمٹس انشاءاللہ. اچھا, تو وہ ہے جی 7 کانٹیننٹس کی 7 ہائیسٹ پوائنٹس 7 کانٹیننٹس کے. تو انشاءاللہ یہ پروجیکٹ نیکسٹ ہوگا. میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ آپ, اور تو ظاہر ہے آپ کا کام سفر کرتا ہے, کریئر سفر کرتا ہے, ہر چیز ہے, بچوں کی فکر نہ کیا کریں. آپ جیسے ہی گھر سے نکلتے ہوں گے نا پیچھے ڈشکن بالکل ایسا ہی ہے. شکر ہے ماما ابو جانے, او ہم نانوں کے پاس رہیں گے, ماما جائے, ماما میں ایک کچھ چیز رہ گئی, میں واپس آئی, ماما پھر سے واپس آ گئی. مجھے وہ بڑا اسپیشلی وہ تھوڑا سا تیز بھی ہو گیا ہے, تو وہ سیڈ ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر وہ اچھا میں نے 1-2 دفعہ اس کو کہا بھی, میں نے کہا آپ مس کرتے ہو جی جی, میں نے کہا کبھی فون کیوں نہیں کیا, وہ میں بھول جاتا ہوں. اچھا اب پاکستان کے اندر بھی ہمارے پاس پیکس ہیں جن کو مطلب پیپل گو, لوگ آتے ہیں باہر سے ٹریول کرنے. آپ نے پاکستان میں کچھ پیکس جو ہیں جو کی ہیں, ان کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ گورنمنٹل ایشوز یہاں پہ, شرپاز وغیرہ وغیرہ. سو مطلب ہم پہلے اپنی بات کر لیں, پھر انٹرنیشنل تو کر ہی لیں گے. شیور. سو ایک تو یہ کہ پاکستان از وے چیپر. سو ان ٹرمز آف اگر آپ ماؤنٹینئرنگ کا انٹرسٹ رکھتے ہیں تو پاکستان میں ماؤنٹینئرنگ ہر کسی کے لیے بہتر ہے, سستی ہے, ناٹ بہتر. ایشو پاکستان میں ایک تو فیسلٹیز کا ہے. سو بہت سارے کیسز میں آپ کو اچھے جو ہے فیسلٹیز نہیں ملتی, رائٹ. سو اگر میں ایک ایمیچور شوق رکھتا ہوں, میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں, میں نے اس کو ایز اے کریئر نہیں کرنا, مجھے اچھی فیسلٹیز چاہیے, اور بٹ وہ انفارچونیٹلی اویلیبل نہیں. فیسلٹیز سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارا اکوپمنٹ. I'll give you a small example. شوق کی بات ہے, بٹ اس کا ماؤنٹینئرنگ سے شاید اتنا تعلق نہ ہو, بٹ فیسلٹی ہے کہ نیپال میں مناسلو کے بیس کیمپ پہ ایک ٹینٹ تھا جس میں جو ہے لائیو کافی ملتی تھی. رائٹ, بیس کیمپ پہ. آئی مین وہ پورا ٹینٹ تھا, یو کانٹ امیجن. یہ جو کمرہ ہے اس کمرے سے بڑا تھا وہ, اور پورا کیفے تھا, اور ادھر آپ جا کے اس کو کہیں مجھے فریش بریڈ چاہیے, میں نے فریش کافی پینی ہے, وہ فریش بریو کر کے آپ کو کافی دیتے تھے. بٹ اگر میں ماؤنٹینئرنگ کی ایگزامپل دوں, ہیلتھ کیئر
राइट. तो वहाँ पे एक डॉक्टर था जो सिर्फ उस माउंटेन के उस एक्सपेडिशन के लिए था, उसने पूरा एक हॉस्पिटल टेंट बनाया हुआ था. तो मुझे ज़रूरत थी, मैं गया उसके पास, वो स्ट्रेचर था, मैं लेटा, मैंने उसने मुझे देखा, फिर उसने मुझे मेडिसिन दी, वो सब चीज़ें अवेलेबल थी. यहाँ पे उस तरह नहीं होती. और गियर भी ना. लास्टली जो परहैप्स सबसे बड़ी रीज़न थी कि हमने ये बड़ी माउंटेन, छोटी माउंटेन्स हमने की है 6,000 वाली, लेकिन ये 8,000 वाली में हम नहीं गए क्योंकि रेस्क्यू की सर्विसेज अभी भी अवेलेबल नहीं. मैं हम लोग स्कर्दू गए हुए थे एक इनविटेशन पे, तो जो डिस्कशन थी कि माउंटेनियरिंग के चैलेंजेस क्या हैं, तो उसमें जो सिंगल बिगेस्ट चैलेंज जो हर माउंटेनियर ने आइडेंटिफाई किया वो एक्चुअली रेस्क्यू की फैसिलिटीज़ था. वहाँ पे एक इंश्योरेंस है, मैंने कहा जी मैंने इंश्योरेंस पे की थी, अगर उस इंश्योरेंस की बेसिस पे एक वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर की सर्विस अवेलेबल है, वो आएगा मुझे उठा के और मेरी इंश्योरेंस कंपनी उस हेलीकॉप्टर वाले को पैसे देगी. यहाँ पे देयर इज़ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो उसको मैनेज करता है. वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहता है जी हमें इतने $1,000 आप देंगे तो फिर आपको रेस्क्यू करेंगे. वो इंश्योरेंस कंपनीज जो गोरे हैं उनकी इंश्योरेंस कंपनीज फिर भी पे करती हैं, हमें वो कई दफ़ा प्रॉब्लम होती है. तो वो एट मैनी ओकेजन्स जो एक्सीडेंट्स सर्वाइवेबल हैं वो सर्वाइवेबल नहीं रहते. हम जो परसेंटेजेस की बात कर रहे थे, आई एम ए परसेंटेज मैन, सो राइट, तो मेरे लिए वो परसेंटेज जस्ट डिडंट मेक सेंस. राइट. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.